أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دو روز سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں نے باقاعدہ اپنے چینل کا آغاز کیا ہے، جسے میں نے اپنے نام سے مہدی زمان اجالا چاندنی امید چینل کے نام سے جاری کروایا ہے، جس پر اسلامک اینڈ ورلڈ انفارمیشن، معلومات، ویڈیوز، بیانات، آڈیوز اور تحریری بیانات یوٹیوب اور فیس بک دونوں پر نشر کرنا شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس تبلیغی مشن کو، اس اشاعت دین کے کردار کو، کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور ہر خاص و عام کے نزدیک مقبولیت اللہ تبارک و تعالی دلوائے، اور مجھے حق بیان کرنے کی اور سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو ان بیانات پر، ان حقائق پر، حق سچ کی باتوں پر عمل کر کے اپنی دنیا سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ کی مغفرت، رحمت اور نعمتوں سے، جنت سے اللہ تبارک و تعالی سرفراز کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، گزشتہ روز میں نے سورہ فاتحہ کی آیات کی تلاوت کی تھی، اور اس کے بعد دوسری ویڈیو میں سورۃ الفاتحہ کے مختلف ناموں سے متعلق گفتگو کی تھی۔ اب اس ویڈیو کے اندر میں سورہ فاتحہ سے وابستہ اور اس میں بیان کی ہوئی معلومات سے پیوستہ چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جب ترتیب و تدوین ہوئی تھی دور نبوی میں، تو حضرت زید بن ثابت کی نگرانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبان وحی کے ذریعے جو ترتیب عمل میں لانا چاہا تھا، اس ترتیب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کے نزول کی ترتیب کو ملحوظ رکھنے کے بجائے قرآن کریم کو لوح محفوظ کی ترتیب پر، جسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں، ترتیب دینا پسند کیا۔ یہی اللہ کا حکم تھا، اور آج جو لوح محفوظ میں قرآن محفوظ ہے، اس کی ترتیب یہی ہے جو ترتیب ہم آج اپنے معاشرے میں موجود قرآن کریم کے نسخوں میں پاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اسی ترتیب کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو جو مکے میں نازل ہوئی تھی اور 12ویں نمبر کی وحی میں نازل ہوئی تھی، لیکن
ترتیب لوح محفوظ کے تحت اس کو قرآن کے بالکل آغاز میں ترتیب دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ترتیب جو ہمیں آج نظر آ رہی ہے یہ لوح محفوظ کی ترتیب ہے۔ اس کی کئی اور مثالیں بھی موجود ہیں۔ اس ترتیب کو ثابت کرنے اور مدلل کرنے کی بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی وحی آخری سپارے کے اندر موجود ہے، سورہ علق کے اندر، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی کے موقع پر اتاری تھیں، لیکن ترتیب توقیفی کے تحت، ترتیب لوح محفوظ کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آخری سپارے کے اندر ترتیب دلوائی، ترتیب کروائی۔ اسی طرح قرآن کریم ترتیب نزولی کے تحت سورہ مدثر اور سورہ مزمل یہ دوسری دفعہ کی وحی ہے، جبکہ اسے قرآن کے آخری سپاروں میں درج کروایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ لوح محفوظ کی ترتیب ہے۔ اسی طرح سورہ کہف مکے میں نازل ہوئی تھی، جس کو 15ویں سپارے میں درج کروائی گئی تھی۔ اسی طرح سورہ یا ایھا الکافرون مکے میں نازل ہوئی تھی، جسے آخری سپارے میں ترتیب کرائی گئی ہے۔ اور سورہ تبت یدا ابی لہب یہ بھی مکے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، آیات میں سے ہے، جسے آخری سپارے میں ترتیب دی گئی ہے۔ اور جبکہ بعد میں نازل ہونے والی صورتیں، آیتیں، جن میں سے مدینے میں ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ وغیرہ وغیرہ، اور دیگر بہت ساری صورتیں ہیں جو وحی کی ترتیب میں متأخر ہیں، بعد میں نازل ہونے والی ہیں، لیکن ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ترتیب توقیفی کے تحت، ترتیب لوح محفوظ کے تحت قرآن کریم کے شروع میں بھی ترتیب درج کروائیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، یہ ترتیب جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے قرآن کریم کے اندر، یہ لوح محفوظ کی ترتیب ہے، اور اسی کے تحت ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور بالترتیب جب بھی پڑھیں، پورا قرآن اگر پڑھنا ہو تو اسی ترتیب سے پڑھیں، اور نمازوں کے اندر قرآن کریم کی آیات کو، سورتوں کو پہلی دوسری رکعت میں پڑھنے کے حوالے سے بالترتیب پڑھنا بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر ترتیب یاد نہ ہو، ترتیب کو بھول چوک کی خاطر اگر کسی نے آگے پیچھے کر کے پڑھی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن عمدن جان بوجھ کر نمازوں کے اندر بالخصوص ترتیب سے سورتوں کی تلاوت کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، اور ترتیب توقیفی اور ترتیب لوح محفوظ کے تحت ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اگر انفرادی طور پر کسی ایک سورت کو پڑھنا ہو تو اس کے لیے ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں،
اگر 2 صورتوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو پہلی صورت کو پہلے پڑھیں، اس کے بعد جو ترتیب میں صورت آتی ہے اسے بعد میں پڑھیں۔ تو آج کی گفتگو ترتیب توقیفی اور ترتیب لوح محفوظ کے تحت ہونے والی مختصر گفتگو تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اسلامی معلومات کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو جاننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے دین سے جڑے رہنے کی، قرآن کریم سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔